اگر کوئی سب سے آخر میں آیا گھستا گھساتا آگے پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں گھس بیٹھیے. تو آپ گھس بیٹھیوں کو پسند کرتے ہیں؟ بھائی کوئی لائن لگی ہوئی ہے اور آپ بیچ میں کوئی گھسے، آپ کیا کہیں گے؟ یار صاحب یہ عجیب آدمی ہے، اس کو احساس نہیں ہم کب سے کھڑے ہوئے. کیا اس کو وہی ثواب ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا. اسی لیے جب ثواب ملے گا نا، تمہاری کیفیت بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدلے گی، فکریں بدلیں گی، تمہارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی. جب یہ طاقت پیدا ہوگی تو میں نے کہا نا، یہ پھر تم سے یہ کام کروائے گی جو تم کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، جو اس جوان آدمی کرنے پہ مجبور ہوتا ہے. ورنہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، تو انتظار میں کہانی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی ہے. کوئی پہلی کلاس میں 10 سال لگا رہا ہے، کوئی دوسری کلاس میں 10 سال لگا رہا ہے، اور ٹوٹل ہے ہی 50 سال عمر. یار آگے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ شروع کے 10-12 سال تو بچپنا ہے. تو 50 اور 10 60 62 سال، اور 60-62 کے بعد تو میں نے کہا نا کہ آدھی کہانی ختم ہو جاتی ہے. اور ہم اور آپ کی زندگی 50-55 میں کیا، ابھی تو 5 وقت کے نمازی نہیں بنے ہیں. ایک جھٹکا آیا نماز ختم، ہوا چلی فنا ختم. اور یہی استقامت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تم سے راضی، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر تم نہیں آ سکتے. کہتا پتہ نہیں ہلتا تو کیسے آ جاؤ گے؟ یہی عرض کر رہا ہوں بھائی، یہ استقامت جس کو اللہ نے یہ دے دیا، اس کو اللہ نے جنت دے دی. ورنہ وہاں پر دھوکہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے نیکوکار اور بدکار دونوں جنت میں جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی تھی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. اس کو اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. ہاں اس کے اندر اللہ آسانی کر دے گا، لیکن اللہ کہے گا بھائی میں تو انصاف کرنے والا ہوں. انصاف میں تو یہ نہیں ہے. تو اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت دل سوزی سے، آج اس مجلس کا آخری ہفتہ ہے، کیونکہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا. اور رمضان میں ہمارے بزرگوں نے کہا بھائی سارا مہینہ 11 مہینے تم نے سنے ہیں نا، اب عمل کر کے دکھاؤ. اب عمل کا وقت ہے، اور عمل کے بعد رزلٹ تمہارا آ جائے گا، اسی دن دیکھ لینا. جو رزلٹ آئے گا تم وہیں کھڑے ہو، لاکھ کو صاحب جی نہیں. ارے بھائی یہ تو مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا جی ہاں جی نہیں. دیکھیے رزلٹ تمہارا اسی دن آ جائے گا، تم کہاں ہو دیکھ لینا خود ہی. اس لیے عرض کر رہا ہوں، اور میں ساری باتیں مشاہدے کی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ رہا ہوں رندی میں اور پارسا بھی میں. میری نظر میں رندہ و پارسا یک. تو میں بھی اسی ماحول کا آدمی ہوں، اسی سوچ و فکر کا ہوں، اسی دنیا میں رہ رہا ہوں. لیکن مشاہدہ جب جائزہ لیتا ہوں، یار یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہاں چلے گئے سارے حاجی، کہاں چلے گئے سارے نمازی. تو بس وہی عرض کر رہا ہوں علماء الحفیظ کہ بس جو ایمان تھا اتنا کمزور تھا کہ وہ ایک دن برداشت نہیں کر سکا، جبکہ اتنی کمائی ہونی چاہیے تھی کہ پورا سال اس سے چلنا تھا. جیسے ہوتا ہے سیزن میں انسان کماتا ہے، اتنی کمائی ہو کہ پورا سال بیٹھ کے بھی کھانا پڑے، تو گاڑی رکنی نہیں چاہیے، تو پھر کامیاب کہتے ہیں. پتہ چلا کہ ایک دن میکسیمم 2 دن کہانی ختم ہو. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو میں اگر غلط بات کر رہا ہوں تو میں نے کہا نا کہ بھائی آپ کا جوتا میرا سر، اور اگر صحیح بات کر رہا ہوں دیکھو وقت کم رہ گیا، تمہارے پاس وقت نہیں ہے. تم جو کہہ رہے ہو وقت نہیں ہے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں تمہارا وقت نہیں ہے، اور تمہارے اعمال ایسے ہیں کمزور ہیں، شیطان تمہیں نہیں چھوڑے گا. جب موت کا وقت آئے گا اس وقت تم کس کو چیخو گے پلاؤ پلاؤ گے؟ کوئی اللہ سے تعلق تو بنا ہی نہیں، کیونکہ اصل مقابلہ تو شیطان سے ہے. اور شیطان کے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ نیکسٹ ٹو گاڈ اس کے پاس طاقت ہے. کر لو گے مقابلہ؟ کوئی نہیں کہے گا صاحب ہم تو نہیں کر سکتے. اور نفس تمہارا شیطان کا دوست ہے، کیونکہ ساری زندگی اس سے اسی کی بات مانی ہے. تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب جس سے تعلق ہوگا وہی تمہارے پاس ہوگا. اگر تمہارا تعلق اللہ سے ہوگا، پھر شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے فنا کیسی بقا کیسا. اب فنا اور بقا کی بات نہیں ہے، جب ان کے آشنا ٹھہرے، اس گھر میں آ ٹھہرے یا اس گھر میں جا ٹھہرے.
جب آشنائی ہو گئی تو پھر فکر کی بات نہیں ہے. وہاں بھی اللہ ہے اور یہاں بھی اللہ ہے, لیکن آشنائی تو نہیں کی, ساری زندگی تو اس کے خلاف کام کیا. نفس کا اللہ کہہ رہا ہے یہ کرو, یہ کروں گا, یہ نہیں کروں گا, جبکہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, جو مطمئن نفس ہے وہی جنت میں جائے گا. مطمئن نفس کون ہے؟ جو میرے حکم پر مطمئن ہے, میں نے جو حکم دیا ہے اس پہ مطمئن ہو گیا, جیسے اللہ نے کہا میں نے ویسے ہی کرنا ہے, وہ مطمئن نفس کہلاتا ہے, جس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم اور آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ بڑا خطرناک ہے, بڑا خطرناک ہے, اور ہم ابھی تک جو ہے پرسکون بیٹھے ہوئے, یار حضرت ایسا, حضرت ویسا. اب بھائی ٹھیک ہے ایسا ویسا گزر, لیکن اس وقت کیا کرو گے؟ اس وقت بھی یہی بات ہوگی, اور تمہارا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ تم اللہ معاف کرے اور شیطان کی بات تو مانو گے, اور مانتے ہیں. زبان سے کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرے, اللہ گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی نہیں ملا تو ڈاکٹر کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں اس بات کو نہیں کیا, لیکن مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, اور جس سے اللہ تعلق بن گیا. ابھی ایک واقعہ سنا, ساری زندگی 2 کمروں کا مکان میں رہے حضرت, جب موت کا وقت آیا, یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے ہو جائے, ایسے نہیں ہوتا کچھ بھی. جب موت کا وقت آیا, اس نے کہا بھائی صبح مجھے نہلاؤ, سردی کا زمانہ تھا, اس نے کہا مجھے نہلاؤ. تو حضرت لوگوں نے کہا حضرت سردی بہت ہے, ابھی تھوڑی دیر رک جائے پھر نہلا دیتے ہیں. تو بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا بھائی مجھے نہلاؤ, میرے بال بناؤ. ان کے بال بنائے, جمعے کا دن تھا, بال بنائے گئے, پھر نہلایا گیا. نہلانے کے بعد کپڑے پہنے, کپڑے پہننے کے بعد جو ویسکٹ یا جو بھی پہننا سردی کے لحاظ تھا انہوں نے پہنا, اور لیٹ گئے, اور قرآن سیدھے ہاتھ پہ رکھا اور قرآن کی تلاوت کر رہے, اور 1 منٹ کے بعد وہ پرواز کر گئی. اس کا رزلٹ کیا آیا؟ موت آ گئی. کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ آدمی ان کے جنازے میں, 50 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کے جنازے میں تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ اچانک ہو گیا؟ ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. ہمارے متعلقین میں آ رہے تھے فلم دیکھ کے رات کے 12 بجے, 9 سے 12, راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا. آپ بتائیں یہ کیسے آتا؟ اچانک حادثہ کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ہم نے تو یہی دیکھا. والد صاحب ہمارے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے, رات کے دن جو ہے وہ سارے لوگ آئے ہوئے, دعوت چل رہی ہے, کھانا سب کو کھلا رہے ہیں, اور یہی کہہ رہے ہیں بھائی میرا کام تو ختم ہو گیا. ہم سب کہہ رہے ہیں حضرت ابھی کہاں کام, آپ کو تو ہمارے ساتھ رہنا ہے. یہ تو اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت ایسی بات نہیں ہے. تو رات کو کیا ہوا, تہجد اٹھے, تہجد کی نماز پڑھی ہے. بقرعید کی بات کر رہا ہوں, بقرعید کا دوسرا دن قربانی ہوئی, قربانی کی, قربانی کا گوشت کھایا, جو دعوت ہوتی ہے اس کو کھلایا, اور رات میں یہ بات کر رہے ہیں, اور سب گواہ ہیں. اور صبح تہجد میں نماز پڑھی, نماز کے بعد کہا طبیعت میری صحیح نہیں ہے. بھائی سے کہا کہ بھائی طبیعت میری صحیح نہیں ہے. میں نے ٹھیک ہے, کیونکہ طبیعت میں ویسے بیمار آدمی تھے. تو فجر کا وقت ہوا, فجر کی نماز پڑھی, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ایک وومٹنگ ہوئی, اس میں سے خون نکلا. تو یہ کیا تھی؟ دیکھو تہجد ہوئی, فجر ہو رہی ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ کیسے ہو جاتا؟ اچانک ہو گیا؟ اچانک نہیں ہوتا. تو جو ہم کر رہے ہیں بھائی وہ تو مرنے وقت تمہیں نظر آ جائے گا. لوگوں نے کہا, لوگوں نے جتنے ایسے موت ہو رہی ہے, کلمہ کہہ رہے, کلمہ نہیں پڑھ رہے, نماز سے نکل نہیں رہا. علماء حفیظ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نا کہ کیا کہوں. تو جس حال میں تم جاؤ گے وہاں ہزاروں سال کی زندگی بھگتنی پڑے گی, اور تمہارے پاس, اب میں نے کہا نا مشکل سے 5 سال ہے ہم میں سے زیادہ کے پاس. 5 سے 10 سال کے اندر اگر تم نے یہ عمل کر لیا تو 50 لاکھ سال کے کام کر جاؤ گے, جو تم نے 50 سال میں نہیں کیا. اور اگر تم نے یہ 2 4 5 سال ضائع کر دیے تو اس قابل نہیں ہوگے کہ تم بستر سے اٹھ سکو. یہ بات گارنٹیڈ ہے. لیکن اگر تم نے اس وقت اس حال میں رہے تو اللہ تمہیں وہی ثواب دے گا جو تم عمل کرتے آئے ہو.